بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ معزز ناظرین، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو چلیے سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی ایپیسوڈ نمبر 64 کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ باہر آئے جہاں کھانا کھایا گیا تھا، وہاں سے سب اٹھ کر صحن میں جمع ہو گئے تھے۔ سمرون بھی وہاں آ چکا تھا۔ خطلخ اور شمس الدین مجدد الدین کے گھوڑے پر زین ڈال کر اسے وہاں لے آئے تھے۔ وہ تینوں بھی آگے بڑھے۔ مشال نے خود آگے بڑھ کر دونوں خرجی نے گھوڑے کی زین کے ساتھ باندھی۔ پھر مجدد الدین سب سے ملا۔ اس کے بعد وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ جس روز مجدد الدین حلب سے دمشق پہنچا، اسی روز سلطان نور الدین زنگی نے سارے سالاروں کو اپنے پاس جمع ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ شیر کو مجدد الدین، فخر الدین، نجم الدین، اسامہ بن مرشد اور دیگر چھوٹے سارے سالار وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ سلطان نور الدین نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ مجدد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، مجدد الدین، کیا تم اپنے اہل خانہ کو بھی اپنے ساتھ لے کر آئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو شمس الدین اور خطلخ کہاں ہیں؟ مجدد الدین نے اپنی نشست پر پہلو بدلا، پھر کہنا شروع کیا، سلطان محترم، جس وقت آپ کا قاصد حلب پہنچا، میں اسی وقت اس کے ساتھ دمشق کی طرف کوچ کر آیا ہوں۔ میرے بعد شمس الدین اور خطلخ دونوں گھر کے باقی افراد کے ساتھ دمشق پہنچ جائیں گے۔ اس بنا پر وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ مجدد الدین جب خاموش ہوا تو پھر اسے مخاطب کیا، میرے خیال میں تمہارے یہاں پہنچنے پر تمہاری غیر موجودگی میں جو تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس کی خبر بھی تم کو ہو چکی ہوگی۔ اس پر مجدد الدین بول پڑا، سلطان محترم، یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں محترم شیر کوہ سے ملا۔ میرے بعد جو تبدیلیاں رونما ہوئیں اور جس طرح عشاور یہاں پہنچا اور آپ سے مدد کی درخواست کی، وہ ساری تفصیل مجھ سے امیر شیر کوہ نے کہہ دی ہے۔ سلطان نور الدین نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، ابن دایا، تمہاری غیر موجودگی میں ہم نے کچھ اہم فیصلے بھی کیے ہیں۔ عشاور نے ابھی تک یہیں قیام کیا ہوا ہے۔ مجدد الدین فوراً بول پڑا، سلطان محترم، میں اس سے مل چکا ہوں۔ سلطان نے پھر کہنا شروع کیا، عشاور کی مدد کے لیے میں شیر کوہ کو چھوٹے سے لشکر کے ساتھ مجدد الدین فوراً بول پڑا، کہنے لگا، سلطان محترم، میرے اللہ نے چاہا تو میں بھی آج ہی دور دراز سنیترا کے قلعے کی طرف روانہ ہوں گا، اور اگر وہاں سے کسی صلیبی لشکر نے مسلمان علاقوں پر یلغار کرنے کی کوشش کی تو میں انہیں ایسا سبق دوں گا کہ آئندہ وہ مسلمان علاقوں پر ترکناز کرنا بھول جائیں گے۔ سلطان نے اس سے اتفاق کیا اور پھر اسی روز شیر کوہ اور صلاح الدین دونوں چچا بھتیجا عشاور کی مدد کے لیے مصر روانہ ہو گئے تھے، جبکہ چھوٹے سے ایک لشکر کے ساتھ مجدد الدین سنیترا کا رخ کر گیا تھا۔ یروشلم کے بادشاہ نے جو حسین ترین لڑکیاں اپنے کام کی ادائیگی کے لیے بھیجی تھیں، وہ بڑی سرگرمی سے اپنے عمل میں مصروف تھیں۔ ان میں رقص کرنے والی بھی تھیں، ان میں ناچنے کی بہترین مہارت رکھنے والی
مغینہ بھی تھی۔ پہلے ان لڑکیوں نے عشاور کو اپنی گرفت میں لیا تھا، اب وہ اپنی خوبصورتی، اپنے رقص، اپنے رمزموں کی وجہ سے فرغام پر چھائی ہوئی تھی۔ فرغام ایک روز اپنے چہیتوں اور وفاداروں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور یروشلم سے وہاں کام کرنے کے لیے آنے والی لڑکیاں بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھیں کہ فرغام نے ان سے نغمہ سرا ہونے کے لیے کہا۔ فرغام کی فرمائش پر ایک لڑکی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ انتہا درجہ کی خوبصورت پرور جمال تھی۔ اس کی ساتھی لڑکیوں نے ساز سنبھال لیے، پھر ساز بجنا شروع ہوئے اور ان سازوں کی لے پر فرغام اور اس کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے وہ لڑکی گانے لگی تھی، جس کا مفہوم کچھ اس طرح تھا: افتاں خیزاں ہی گزاری ہے جس قدر گزری، کون جانے عمر کے دشت میں کیا کیا گزری، ہم جن کے لیے مرتے تھے وہ ملنے سے گریزاں، ہائے کیا رنگ دکھائے وقت کی مدو جزری، وہ کبھی مل بھی گئے سرے راہ تو یوں گزرے، آشنا راستوں پہ جیسے ناشناسی گزری، نگاہ اٹھا کے دیکھا نہ کبھی معذرت چاہی، کوئی دیکھے اسے نفرت نگار کی بے قدری، ہم تو روح و جسم کے رشتے سے ہم سفر تھے، لے گئی نقد جاں رقیبوں کی بد نظری، روز آتے ہیں میرے خیالوں کی چلمنوں میں، یاد میں ان کی روح سرابوں سے ہو جیسے گزری، دیکھتے ہیں بے منزل ہی گزرتے اکثر راہی، ہم بھی ان سے ہی ہیں جن پہ یہ افتادہ ہے گزری۔ اس کے بعد فرغام کے کہنے پر کچھ لڑکیوں نے ساز بجانے شروع کیے اور کچھ نے ناچنا شروع کیا۔ شروع میں وہ بڑی آہستگی اور تمکنت سے رقص کرتی رہیں، پھر بھڑک اٹھیں، بالکل جیسے شمسی شعاعیں اور نجوم و قمر کی ضیاء ہر شے سے ان کے اندر گھس کر نفرت کے زیر و بم کے طوفان کھڑے کرنے لگی ہوں۔ ہوس کے نگار خانے جیسے اپنے جسم کے باریک لباس کو وہ بار بار ہلاتے ہوئے چاروں طرف خوشبو باس و مہک پھیلاتی ہوئی اپنے رقص کو انوکھا، بے نظیر اور بے عدیل بنانے لگی تھیں۔ رقص جب اپنے عروج پر پہنچ گیا تو انہوں نے عجیب حرکتیں کرتے ہوئے شرم کی دیواروں میں بے حیائی کے در کھولنا شروع کر دیے تھے۔ اپنے لباس کے مختلف حصے ادھر ادھر کرتے ہوئے وہ اپنی ذات کے بھرپور پرجمال خاکوں کو عیاں کرنے لگی تھیں، بالکل ایسے وہ جیسے فرغام کو اپنی محبت کا دیوتا سمجھ کر کوئی عہد نامہ پیش کر رہی ہوں۔ ان کے یہ رقص جذبات کی پامالی اور دل و جاں کا روگ بڑھنے کے لیے کافی تھے۔ وہاں بیٹھے لوگوں پر جب عجیب و لطیف غنودگی آمیز میلے جذبے طاری کر رہے تھے، ان رقاصاؤں کے صحرا کی طرح تپتے جسم، بے حیائی کو ترستی آنکھیں اور پھر تیز بڑھتی شانوں اور تشدد پر اترتی عشرت و مسرت گیتوں کی لے پر وہ اس طرح لہرا رہی تھی جیسے سرسبز و شادابی میں کوئی طوفان اٹھ کھڑا ہو۔ انہوں نے وہاں بیٹھے سب لوگوں کو اپنے شباب کے اثرات سے مسحور کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ یروشلم سے آنے والی ان لڑکیوں کا رقص جب اپنے عروج پر تھا، عین اسی لمحہ ایک شخص اس کمرے میں داخل ہوا، فرغام کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر فرغام بدک تھا، لڑکیوں کو ہاتھ کے اشارے سے رقص ختم کرنے کو کہا، جس سے لڑکیوں کے قدم رک گئے
ساتھ ہی فرغام نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے چلے جانے کے لیے کہا۔ جب وہ لڑکیاں وہاں سے چلی گئیں تب اپنے ارد گرد بیٹھے ساتھیوں کو مخاطب کر کے بڑے دکھ بھرے انداز میں فرغام کہنے لگا، میرے عزیزو، لگتا ہے ہمارے لیے منتشر کر دیے جانے والے لمحات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ابھی جو ہمارا ساتھی خبر لے کر آیا ہے وہ یہ ہے کہ شیر کوہ اور اس کا بھتیجا ہم پر ضرب لگانے کے لیے بڑی تیزی سے ہمارے علاقوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آؤ ان کی راہ روکنے کے لیے کچھ کریں۔ اس کے ساتھ ہی فرغام وہاں سے نکل گیا تھا۔ فرغام فوراً حرکت میں آیا۔ ایک جگہ اس نے لشکر تیار کیا اور اپنے بھائی ناصر الدین کی سرکردگی میں اس لشکر کو شیر کو اور اس کے بھتیجے صلاح الدین کی راہ روکنے کے لیے روانہ کیا۔ بلبیس کے قریب تلے پست کے مقام پر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے۔ ناصر الدین کے لشکر کو دیکھتے ہی شیر کوہ اور لشکریوں نے سمندر کی گہرائیوں سے فلک کی بلندیوں تک قہرمانیت کے انداز میں تکبیریں بلند کی۔ پھر شیر کوہ اپنے لشکر کے ساتھ ناصر الدین کے لشکر پر ایسے حملہ آور ہوا جیسے برفانی سمندر کے سفید چہرے پر برہنہ اور گرم آگ کے شعلے نزول کرتے ہیں، جیسے سنگ و خشت کو پگھلا دینے والے سیل و آتش کے طوفان اپنا رنگ دکھانا شروع کرتے ہیں، جیسے جنگی تجربات کے سارے کمالات کو نگل جانے والے حیات کے معراج اپنے کام کی ابتدا کرتے ہیں۔ ناصر الدین کے لشکری اس حملے کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شیر کوہ اور اس کے لشکریوں پر استبداد، مردم آزاری، پرتشدد اور تباہ کاری، تخریب، ستمگری کا خاتمہ کر دینے والے، شرق و غرب تک پھیل جانے والے الاؤں، شعلوں اور شراروں کی طرح حملہ آور ہو رہے تھے۔ ناصر الدین حیران و پریشان تھا کہ وہ کس انداز اور کس سمت سے دباؤ ڈالتے ہوئے شیر کوہ کے خلاف کامیابی حاصل کرے۔ اسے لشکری دیکھ رہے تھے۔ شیر کوہ کے حملوں میں چنار کے نیلگوں، سبز پیڑوں میں پھیلتی محبت کی خوشبو جیسی تازگی، زمین پر گرے مغلوں کے گونگوں اور غلامی میں پڑی جانے والی حمد کی سرشاری جیسی شادابی تھی۔ بڑی تیزی سے وہ شیر کوہ اور اس کے لشکریوں نے ناصر الدین اور اس کے لشکر کی حالت، سفر کے دشت میں جانی انجانی بے چارگی، تاریکی کے شیطانی جذبوں میں ہزیمت کی گہری دھند اور آلام کی گراں باری کو بڑھاتے، گھٹن کے خوف اور حسد کے سرخ ہوتے آلاؤ جیسی بنانا شروع کر دی تھی۔ مصری زیادہ دیر تک شیر کوہ کے اجل کی دستک دیتے حملوں، سانسوں کو سلوٹ سلوٹ کر دینے والی اس کی خود اعتمادی، اس کی گردش لہو میں تہ در تہ سرسام کی کیفیت طاری کر دینے والی، اس کی ضربوں اور قضا بن کر رقص ہو جانے والی اس کی جرت مندی اور دلیری کو زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ فرغام کی بدقسمتی کہ جس وقت اسے شیر کوہ کے حملہ آور ہونے کی اطلاع دی گئی تھی، اس نے فوراً یروشلم کے بادشاہ سے مدد طلب کی، لیکن اموری کے پہنچنے سے پہلے شیر کوہ نے اس کی بساط الٹ کر رکھ دی تھی، اس کے ٹکراؤ پر بدترین شکست دی اور پھر شیر کوہ شکست خوردہ لشکر کا تعاقب کرتا ہوا سیدھا قاہرہ میں جا داخل ہوا۔ فرغام شیر کوہ کے ایک لشکری کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کا بھائی ناصر الدین
گرفتار ہوا جسے عشاور نے قتل کروا دیا۔ یوں عشاور مسند وزارت پر قابض ہو کر مصر کے کاروبار حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ خلیفہ وقت اس قدر بے بسی اور لاچاری میں تھا کہ اسے ان حالات کو سمجھنے اور انہیں سنوارنے کی ہوش تک نہ تھی۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ہماری یہ معلوماتی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو کائنڈلی جاتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ معزز ناظرین، اگر آپ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کی مکمل ہسٹری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔